بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز طلباء کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں ذوی الارحام کی صنف رابع کی اولاد کے تفصیلی احوال اور احکام پڑھے۔ اس سبق میں ہم خنثی کے احکام پڑھیں گے۔ خنثی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں یہ احتمال بھی موجود ہو کہ یہ مرد ہو سکتا ہے، یہ بھی احتمال موجود ہو کہ عورت۔ تو اس سے پہلے جو سارے احکام بیان ہوئے تھے وہ خالص مرد اور خالص عورت کے اعتبار سے تھے۔ یہاں مصنف نے الگ فصل قائم کر کے جس میں دونوں احتمال موجود ہوں اس کے احکام کو بیان فرمایا۔ میں فصل فی الخنثی، یہ فصل خنثی کے بیان میں ہے۔ للخنثی المشکل، للخنثی المشکل اقل النصیبین، خنثی مشکل جو ہے اس کو دو حصوں میں جو کم تر حصہ ہوگا وہ ملے گا۔ عنی اسوأ الحالین، مطلب یہ ہے کہ دونوں حالوں میں جو کم تر حال ہوگا اس کے مطابق اسے حصہ ملے گا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی واصحابہ وہو قول عامۃ الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وعلیہ الفتوی، امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے اصحاب کا موقف ہے، یہی عام صحابہ کا موقف ہے، اللہ ان سے راضی ہو، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اقل النصیبین اسوأ الحالین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں دو احتمال ہیں، مرد ہے یا عورت۔ اب چونکہ عورت کا حصہ مرد کی نسبت کم ہوتا ہے تو دونوں حالتوں میں سے کم تر حالت کیا ہوگی کہ اسے ہم عورت شمار کر کے جو حصہ عورت کو ملتا ہے وہ دیں گے، تو یہ ہوگا اقل النصیبین۔ مصنف نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی، کما اذا ترک ابنا و بنتا و خنثی للخنثی نصیب بنت لانہ متیقن۔ اب یہاں اسوأ الحالین خنثی کے حوالے سے کیا ہے، اس کو کیا سمجھ لیا جائے؟ بیٹی کی طرح، گویا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں، تو اس بیٹی والا حصہ ہی اسے مل جائے گا، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہو جائے گی۔ بیٹا دو بیٹیوں کے برابر، مسئلہ 4 سے بن جائے گا، دو بیٹے کو ایک اس بیٹی کو ایک اس بیٹی، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ لیکن آگے فرمایا وعند الشعبی رضی اللہ تعالی عنہ وہو قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما للخنثی نصف نصیبین بالمنازعۃ واختلف فی تخریج قول الشعبی۔ امام شعبی رحمہ اللہ کے نزدیک اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے، خنثی مشکل جو ہے اس کو دو حصوں میں سے نصف ملے گا، اور دو حصوں میں سے نصف جو ہے یہ منازعہ کے اعتبار سے ہوگا۔ مطلب ورثاء اسے کہتے ہیں کہ تم عورت ہو، عورت کو کم حصہ ملتا ہے، وہ کہتا نہیں کہ میں تو مرد ہوں، تو یہ تنازع ہو گیا۔ اب اس تنازع کو حل کرنے کا، اس جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اسے آدھا مرد والا حصہ دے دیا جائے، آدھا عورت والا، اور یوں اس کا معاملہ جو ہے جی مرد کے حصے کا آدھا، عورت کے حصے کا آدھا۔
واختلف فی تخریج قول شعبی، آگے امام شعبی کے قول کی تخریج میں صاحبین کا اختلاف ہے کہ یہ جو نصف دینا ہے یہ کس اعتبار سے دینا ہے۔ قال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی للابن سہم وللبنت نصف سہم وللخنثى ثلاثة ارباع سہم لأن الخنثى يستحق سهما إن كان ذكرا ونصف سهم إن كان أنثى وهذا متيقن فيأخذ نصف النصيبين أم النصف المتيقن مع نصف المتنازع فيه فصارت له ثلاثة أرباع سهم ومجموع الانصباء سهمان وربع سهم لأنه يعتبر السهام والعلا وتصح من 9 أو نقول للابن سهمان وللبنت سهم وللخنثى نصف النصيبين وهو سهم ونصف سهم۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بالتفصیل بیان کیا امام شعبی کے قول کی تخریج کے حوالے سے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ بیٹے کو کتنا ملے گا جی؟ ایک حصہ، بیٹی کو نصف حصہ، یعنی آپ اسے ایک کہہ لیں، اسے آدھا۔ اور خنثیٰ کو کتنا ملے گا؟ ثلاثۃ ارباع سہم، وہ کتنا ہوگا؟ 3/4 یہ ملے گا۔ یہ کیوں ملے گا؟ فرماتے ہیں خنثیٰ اگر مرد ہوتا تو کتنے کا مستحق ہوتا؟ ایک حصے کا، اور اگر عورت تو آدھے کا۔ اب آدھا جو ہے وہ تو یقینی اسے ملنا ہی ملنا ہے، آدھا حصہ متیقن ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ فیاخذ نصف النصیبین، دونوں حصوں کا آدھا لے لے گا۔ یا پھر جو یقینی دونوں حصے کون کون سے ہیں؟ ایک حصہ، اگر یہ مرد ہوتا تو کتنا لیتا؟ ایک، عورت ہوتا تو کتنا لیتا؟ آدھا۔ اب دونوں کا آدھا آدھا لے گا، مطلب ایک کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 1/2، اور 1/2 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 1/4۔ یا نصف متیقن، یعنی اگر اس کو عورت شمار کیا جائے تو نصف متیقن کیا ہے؟ آدھا۔ جھگڑا کس میں ہے؟ کہ یہ مرد ہے تو متنازع فی کے نصف کا نصف لے لے گا۔ متنازع فی ہے 1، اس کا نصف 1/2، 1/2 کا نصف کتنا ہے؟ 1/4، تو وہ لے لے گا۔ اور یوں دونوں صورتوں میں اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ 3/4۔ فصارت له 3 ارباع سہم، تو اس کے لیے 3/4 حصہ بن جائے گا۔ ومجموع الانصباء سہمان وربع سہم، اب ان سب کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو کتنے بن جائیں گے؟ ٹوٹل یہ 2 حصے اور 1 حصے کا چوتھا حصہ، 2 حصے پورے اور 1 حصہ چوتھا، ان سب کو ہم جمع کریں تو کتنے بن جائیں گے؟ 2 پورے اور تیسرے کا چوتھا حصہ۔ کیسے بنیں گے؟ مثلا یہ ہے 1، ادھر ہمارے پاس سب سے چھوٹی کسر کون سی ہے؟ 3/4۔ اچھا، اسی کے مطابق اگر ہم دیکھیں، اس کو حل کریں تو آپ اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں، ایک ہے جمع 1/2 جمع 3/4، اس میں ہم 2 اور 4 کا زوا ضافقل نکالتے ہیں۔ 2 × 2 2 × 4 2 × 2، زوا ضافقل کتنا آ گیا؟ 4۔ گویا اس کے نیچے بھی ایک ہی ہے بٹا، تو 1 چوکا چوکا 4 × 4 جمع 2 دونی 4، 4 پر 2 اور اس 2 کے ساتھ اوپر والے کو ضرب دے لیں گے، 4 × 4 3 × 3، تو 4 + 2 + 3 کتنا آ گیا؟
9 9/4। تو گویا کل حصے یہ کتنے بن گئے؟ 9۔ امام ابو یوسف بھی یہی فرما رہے ہیں، وہ سہام میں اور کسر کو ختم کرنے میں اعتبار کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ حصے جو ہیں اور ان میں جو کسر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے تصحیح کتنے سے ہو جائے گی؟ 9 سے۔ 9 میں سے ایک پورا حصہ کس کو مل جائے گا؟ سمجھ لیں 4 حصے مل جائیں گے کس کو؟ بیٹے کو، اور 2 حصے مل جائیں گے بیٹی کو، اور 3 حصے مل جائیں گے خنثیٰ مشکل کو۔ ہاں مشکل، خنثیٰ مشکل۔ اچھا جی، او نقول للابن سہمان وللبنت سہم وللخنثى نصف النصیبین وهو سہم ونصف سہم۔ یا امام ابو یوسف کہتے ہیں یا ہم دوسرا طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں، یوں کہہ دیتے ہیں بیٹے کو کتنے ملیں گے؟ 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ بیٹے کو کتنے؟ 2 حصے۔ بیٹے کو 2، بیٹی کو 1، اور خنثیٰ جو ہے اس کو ملے گا دونوں حصوں کا آدھا، 2 کا آدھا 1 اور 1 کا آدھا آدھا۔ اب ادھر کسر آ رہی ہے، گویا اگر ہم ان کو جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 2 1 3 1 4 4.5۔ 4.5 سے کسر کو ختم کرنا ہے تو 2 کے ساتھ کیا کریں گے؟ ضرب دے دیں گے، تو وہ کتنا بن جائے گا؟ 9 ہی بن جائے گا۔ کتنا بن جائے گا؟ 9 ہی بن جائے گا۔ اولاً بنے گا 4.5، اس کو 2 سے ضرب دی تو کتنا بن گیا؟ 9۔ 2 دونی 4، 1 دونی 2، یہ بن جائے گا 3۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک امام شابی رحمہ اللہ کے قول کی تخریج ہوگی۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی یاخذ الخنثى خمسي المال ان كان ذکرا وربع المال ان كان انثى فياخذ نصف النصيبين وذلك خمس وثمن باعتبار الحالين وتصح من 40 وهو المجتمع من ضرب احدى المسألتين وهي 4 في الاخرى وهي 5 ثم في الحالين فمن كان له شيء من 5 فمضروب في 4 ومن كان له شيء من 4 فمضروب في 5 فصارت للخنثى من الضربين 13 سهما وللابن 18 سهما وللبنت 9 اسهم۔ امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خنثیٰ جو ہے اگر مرد ہوتا تو مال کا 2/5 لیتا، اور اگر عورت ہوتا تو مال کا 1/4 لیتا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ دونوں حصوں کا نصف لے گا۔ اب دونوں حصوں کا نصف کیا ہوگا؟ 2/5 کا نصف ہے 1/5، اور 1/4 کا نصف ہے 1/8۔ تو دونوں حالتوں کے اعتبار سے وہ یہ لے گا، اور اس مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی 40 سے۔ کس طرح تصحیح ہوگی 40 سے؟ وہ اس طرح کریں گے کہ 2 مسئلے بنائیں گے، 2 مسئلے بنائیں گے، ایک مسئلہ اس کے مذکر ہونے کے اعتبار سے، ایک مسئلہ اس کے مؤنث ہونے کے اعتبار سے۔ جب مذکر ہونے کے اعتبار سے مسئلہ بنے گا تو مسئلہ 4 سے بنے گا، 5 سے بنے گا، مؤنث ہونے کے اعتبار سے 4 سے۔ تو ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے سے ضرب دی، 4 5 20، اور پھر اسی 20 کو دوسری حالت سے ضرب دی تو 20 دونی 40۔ تو اس طرح 40 سے تصحیح ہو جائے گی، اور پھر مال کو تقسیم کر لیا جائے گا۔ ہم اس تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم اس کی 2 صورتیں بناتے ہیں۔ ابن بنت خنثیٰ، جس کو ہم نے
ابن تصور کیا ہے، ابن بنت خنسا جس کو ہم نے یہاں بنت تصور کیا۔ اب جب ہم اس صورت کو لیں گے ابن تصور کیا تو گویا 2 بیٹے 4 بیٹیوں کے کام ادھر 1 بیٹی، مسئلہ 5 سے 2 اسے 1 اسے اور 2 اسے، ادھر بیٹی کی مانت 2 بیٹے 2 بیٹیوں کے کام مسئلہ 4 سے 2 اسے 1 اسے اور 1 اسے۔ اب کیا کریں گے، ایک مسئلے کو دوسرے سے ضرب دیں گے، اس 4 کو 5 کے ساتھ ضرب دی اور اس 4 کے ساتھ اس 5 کو، ادھر بھی 20 ادھر بھی 20۔ اب 5 میں سے اس کا حصہ 2 تھا، اس کو 4 سے ضرب دی، 2 چوکے 1 چوکا 2 چوکے 8، 2 کو 5 سے ضرب دی 10، 5 5۔ اب ان کے حصوں کو جمع کر لیا، 8 اور 5 13، 4 اور 5 8 اور 10 اچھا جی، اب کیا بنا، خنسا کے دونوں ضربوں سے کتنے حصے بن گئے، 13، ابن کے 18 18 اور بیٹی کے 9 حصے بن گئے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یوں تقسیم کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ جی کل 20 جمع 20 40 ہو گیا، 20 ضرب 2 2 حالتیں ہیں تو 40۔ نہیں الحمدللہ ہم نے خنسا کے احکام مکمل کیے، انشاءاللہ اگلے سبق میں حمل کے احکام جو ہیں اس کا ہم بیان پڑھیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین بجاہ نبی۔